بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب انسان اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے تو اسے مختلف قوموں، مختلف تہذیبوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس کی زندگی ابتلا و آزمائش سے دوچار ہونے لگتی ہے۔ فتنے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ موجودہ دور کی ہوسناکی اسے ہڑپ کرنے کی خاطر اپنا منہ پھیلا دیتی ہے۔ اگر انسان ان چیزوں کے آگے بے بس ہو جائے، وہ خود کو اپنی دنیا میں تمدن کا تابعدار بنا لے، تو اس سے انسان کو دنیا میں نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ میرے دوستو، جب قیامت کے خوفناک مناظر اس کے سامنے آئیں گے تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں ایک مرتبہ بھیج دیا جاؤں، وہاں کے تہذیب و تمدن سے متاثر نہیں ہوں گا، وقت کی رعنائیاں اور بیل بوٹے میری قوت عمل میں رکھنا انداز نہیں ہوں گے، میں وہاں جا کر نیک اعمال کروں گا، اعمال صالحہ کروں گا، برے اعمال سے الگ رہوں گا، لمحہ بھر کی بھی غفلت مجھ سے نہ ہوگی، لیکن وہ دوبارہ اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس کی یہ تمنا اور خواہش اس کے دل میں رہ جائے گی۔ وہ کہے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ایک بار دنیا میں بھیج دیجئے، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج کر دیکھیے، ہم وہاں جا کر نیک اعمال کریں گے، ہم اعمال صالحہ کریں گے، برے اعمال سے الگ رہیں گے، ایک ایک پل تیری یاد میں لگائیں گے، لیکن وہ دوبارہ اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ایک جگہ اور ارشاد ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ کیا کوئی ہمارا سفارشی نہیں ہے جو ہمیں سفارش کر کے دوبارہ دنیا میں بھجوا دے، ہم وہاں جا کر اچھے عمل کریں، لیکن وہاں پر کوئی سفارشی نہیں ملے گا۔ بڑا عجیب وقت ہوگا، ایسا انسان بڑے خسارے اور نقصان میں ہوگا۔ ایک انسان وہ ہے جو وقت کی تہذیب سے متاثر نہیں ہوا، اس نے غیروں کے طریقوں کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی، خدائے واحد کو مشکل کشا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام و مشن پر پوری طرح عمل پیرا رہا، تو وہ انسان کامیاب ہے، اسے یہاں بھی سکون کی منزلیں نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی کسی قوم کا خوف و ہراس نہ ہوگا۔ میرے دوستو، تو ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، موت دے دی، مر کر مٹی ہو جائیں گے، ختم۔ نہ، اللہ نے یہ نظام بنایا ہی اسی لیے ہے، یہ آزمائش کے لیے ہے۔ آج جو لوگ تکبر کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اللہ کہتا ہے تمتعوا، مزے کر لو، خوب مزے کر لو، شرابیں بھی پیو، زنا بھی کرو، یتیموں کا مال کھاتے رہو، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو وراثت نہ دے، پوری رات موبائل پر موویز دیکھتے رہو، گیمز کھیلتے رہو، جب کانوں میں اذانوں کی آواز گونجے تو ہوٹلوں میں بیٹھے رہو، جب کانوں میں اذان کی آواز گونجے تو گھروں میں بیٹھے رہو۔ اللہ کہتا ہے تمتعوا، خوب مزے کر لو، جتنا مزہ اڑا سکتے ہو اڑا لو، ان مصیرکم الی النار، آنا تمہیں آگ کی طرف ہے، کیونکہ میں رب ہوں، میری سزا پھر میرے حساب سے ہوگی، تمہارے حساب سے نہیں ہوگی۔ وہ سزا مؤخر ہی اسی لیے کی ہے کہ بہت بڑی سزا ہے، اگر چھوٹی موٹی سزا ہوتی تو اسی وقت 2 تھپڑ لگا کر چھوڑ دیتا، لیکن وہ سزا مؤخر ہی اسی لیے کی ہے کہ بہت بڑی سزا ہے، وہ تاخیر کر رہا ہے، بار بار مہلت دے رہا ہے کہ توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ اگر نہیں کی تو جب تم موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو پوری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دے گا تو میں تیری جان نہیں چھوڑوں گا۔ کلا انہا کلمۃ هو قائلها، کہ اگر اس سے پہلے تو توبہ کے 2 آنسو بہا دیتا تو اگر زمین اور آسمان کو گناہوں کی خلا سے بھر دیا ہے
تو وہ دو توبہ کے آنسو تیری آگ ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن جب موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو پوری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دے گا، تب بھی تیری جان نہیں چھوڑوں گا۔ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها، کہ اس سے پہلے تو توبہ کے دو آنسو بہا دے، وہ دو آنسو تیری نجات کے سبب بن جائیں گے۔ اللہ اپنے قانون میں بہت سخت ہے میرے بھائی۔ فرعون پوری زندگی نافرمانی کرتا رہا، جب اس نے موت کا غوطہ کھایا تو توبہ کی نہ اس نے، اور کتنی پرفیکٹ توبہ کی۔ کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے مفہوم میں غلطی ہو جائے، وہ اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا، ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا۔ پوری تشریح شرح حاشیے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں اس رب پر ایمان لایا جو ایک غلام قوم کا رب ہے، یعنی اسرائیل جو میرے غلام تھے نا، وہ جس کو رب مانتے تھے اس کو میں نے رب مانا۔ لیکن اللہ کہتا ہے الآن، اب ایمان لا رہا ہے، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی، ایسا عبرت کا نشان بناؤں گا، ایسا عبرت کا نشان بناؤں گا۔ فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، کہ تو مر جائے گا، تیری باڈی سلامت رہے گی، آنے والے لوگ قیامت تک تیری باڈی کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے کہ یہ ہے جس نے زمین پر ایسی حکومت کی کہ جس کی حکومت کے پھونٹے زمین پر گڑ گئے۔ آج کیسا عبرت کا نشان بنا ہوا ہے، کیسا پڑا ہوا ہے، مسالے لگا لگا کر تو اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے، اور اللہ کہتے ہیں یہ تو اس کی باڈی ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے، اس پر گزر کے آ رہی ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ النار، آگ ہے، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جس آگ پر صبح اور شام اس کو جلایا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور فرمایا جب قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ کہیں گے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ فرعون کو اس سے سخت عذاب میں ڈال دو۔ آپ کو فرعون لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے لیٹا ہوا نہیں ہے، وہ صبح شام اس کو آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ ہزاروں برس گزر گئے، صبح کو بھی آگ میں جلتا ہے، شام کو بھی آگ میں جلتا ہے، اور فرمایا بھی قیامت آنے دو، ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دوں گا جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جہنم میں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں اللہ نے آپس میں ان کے مکالموں کو ذکر کیا ہے کہ جو فرعون کے ماتحت تھے وہ فرعون سے کہیں گے کہ ہم نے تیری اطاعت اور فرما برداری میں تیری حکومت کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کو کمزور کہا۔ تو کہتا تھا موسیٰ ہماری طرح پڑھا لکھا نہیں ہے، تو کہتا تھا موسیٰ کو بولنا نہیں آتا، تو کہتا تھا موسیٰ کے پاس حکومت نہیں ہے، تیری دعوت کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کی بات کا انکار کیا، آج ہم آگ میں جل رہے ہیں۔ کیا تو فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، کیا ایک دن کے لیے تو ہم سے اس آگ کو دور کر سکتا ہے؟ تو فرعون کہے گا کہ میں تو خود اس آگ میں جل رہا ہوں، میں تم سے اس آگ کو دور نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ سب مل کر جہنم کے داروغہ کے پاس جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ النَّارِ، کہ سب فرشتوں سے کہیں گے کہ فرشتوں تم ہمارے لیے سفارش کرو، تم ہمارے لیے دعا کرو کہ کچھ عذاب میں تخفیف ہو جائے، کچھ مہلت مل جائے۔ تو فرشتے ان کے جواب میں کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس موسیٰ کلیم اللہ جو کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوا کرتا تھا، اس نے تم کو نہیں ڈرایا کہ اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دو؟ تو وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں اعلان ہوگا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کہ آج ان کی سفارش بیکار جائے گی، آج ان کی سفارش سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو دیکھو میرے بھائی، جب تک جسم میں روح ہے، اگر انسان ایک بار توبہ کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دے، ایک بار اللہ سے کہہ دے کہ اللہ میں نے یہ جرم کر دیا، اگر کسی نے زنا کیا ہے تو ایک بار کہہ دے کہ اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، اگر کسی نے جوا کھیلا ہے تو ایک بار کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں کھیلوں گا، اگر کسی نے شراب پی ہے تو ایک بار کہہ دے اے اللہ آئندہ شراب نہیں پیوں گا، اگر کسی نے کسی کا حق مار لیا ہو تو ایک بار کہہ دے اے اللہ آئندہ کسی کا حق نہیں ماروں گا اور یہ حق واپس لوٹا دوں گا، اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے تو ایک بار اللہ سے کہہ دے کہ اے اللہ آئندہ نہیں ستاؤں گا، اگر کسی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی ہو تو ایک بار کہہ دے اے اللہ اب آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا،
میرے دوستو اللہ کہتا ہے اس کے کہنے میں تاخیر تو ہو سکتی ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ کیسا کتنا بڑا گناہ ہو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور ساتھ ہی یہ اللہ کو غفور اور رحیم بھی پائے گا۔ غفور پانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ محسوس کرے گا کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور رحیم پانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزید اللہ رحمتیں بھی عطا کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو ایک بار اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیجئے، اللہ کہتا ہے کتنا ہی بڑا گناہ ہو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بشرطے کہ جسم میں روح موجود ہو، کیونکہ جب روح اور جسم کا رشتہ کمزور ہو جائے گا تو ایڑیاں رگڑتے رہ جائیں گے، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، اور آج ہمارے معاشرے میں جو برائیوں کا طوفان پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال اور اولاد کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔